آج ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سارے ایسے موضوعات جن کے اوپر چہمگوئیاں چل رہی تھی، سوالات اٹھ رہے تھے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، عمران خان کے ٹرائل کے حوالے سے، جنرل فیض نے کیا اس حوالے سے، اور جلسے کے بارے میں کہ آخر جلسہ منسوخ کیا تو کس نے کیا، سب جواب آج دے دیے۔ جوابوں کے بدلے میں اور سوالات نے جنم دیا یا جوابات کلیئر ہو گئے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس کے اندر خود احتسابی کے عمل کے طور پر واضح کر دیا گیا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، آرمی ایک ایسا ادارہ، فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر خود احتسابی کا عمل کنٹینیوس چلتا رہتا ہے، باقی اداروں کو بھی اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ کیا اگر اسی طریقے سے پیروی ہوئی یا خود احتسابی کا عمل ہر ادارے کے اندر ہوا تو پھر پاکستان کے اندر یہ جو جس کو ہم آوے گا آوا بگڑا ہوا کہتے ہیں، کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود احتسابی کے بارے میں اور فیض حمید نے کیا کیا اصل میں ذاتی مفادات کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر، سنیں ذرا۔ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ افسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر قانون کی اور آئینی حدود و قیود سے تجاوز کیا۔ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔ اب جب یہ بات کہی گئی کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے معاملات میں انوالوڈ ہوگا، ملوث ہوگا، اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، کہیں بھی ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ قانونی کارروائی اس عمل میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بانی پاکستان تحریک انصاف بھی اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں، یا ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہی سوال دونوں اطراف سے، حکومت اور اپوزیشن کی اطراف سے مختلف آراء تو آ رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جواب دیا، واضح جواب دیا۔ وہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا۔ اس کے بدلے میں بڑے واضح طور پر عمر ایوب نے کہہ دیا کہ کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اور ایک بار پھر ڈیمانڈ کر ڈالی کہ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ فوٹیج سامنے لے کر آئی جائے۔ قسم کا ملٹری ٹرائل انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ 9 مئی کی ہم لوگ سارے کے سارے یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے فکٹیشس کیسز ہیں۔ آپ وہ ویڈیو سامنے لائے نا، ویڈیو کیوں نہیں لاتے؟ سب کے سب اس وقت سیاسی قیدی ہیں، حکومت جو ہے وہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ملک میں۔ ایک طرف ملٹری ٹرائل کی بات، ایک طرف قانون وہ والا لاگو ہونے کی بات جو کہ باقاعدہ طور پر کسی بھی سویلین کو بھی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کی اجازت یا ایک راہ ہموار کرتی ہے، تو دوسری طرف ایک بار پھر رؤف حسن صاحب کی طرف سے بولا گیا کہ جی 22 تاریخ کو جو جلسہ ہونا تھا اس کو ملتوی کرنے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا۔ یہی بات پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما دہراتے رہے ہیں کہ اصل میں جو منسوخی یا معطلی ہوئی ہے، پوسٹپونمنٹ ہوئی ہے 22 اگست کے جلسے کی، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ تھی۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اور جواب کیا ہے؟ کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ منسوخ تاریخ یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے۔ آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز۔ اب پروفیشنل میٹرز کی بات ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ صرف پروفیشنل میٹرز یا سیاسی معاملات کے اندر بھی مداخلت ہے، کیونکہ دونوں اطراف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت رہی ہے پاکستان کے اندر ایک ریالٹی کے طور پر۔ تو سیاسی مداخلت کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے، یا کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کر رہی ہے، یا کسی سیاسی جماعت کے لیے
جو ہے وہ آسانی پیدا کر رہی ہے یا مشکل پیدا کر رہی ہے؟ اس پہ بھی DGI-SPR نے اپنا موقف دیا۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے، فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جب یہ واضح ہوا تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر کسی طریقے کا سہارا نہیں دیا جائے گا، حکومت کو معاملات کو خود ہی سالو کرنا ہوگا اور حکومت کو معاملات خود سالو کرنے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے مشکل حالات ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا؟ PDM کی حکومت کرنے کے بعد، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد یہ بڑا عیاں ہو چکا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کے معاملات اس پوائنٹ پر آ چکے ہیں جہاں جو بھی جماعت اگلی حکومت میں آئے گی اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران بھی آف دا ریکارڈ اس بات کے جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر PTI بھی آتی تب بھی ان کے لیے مسائل کا ایک انبار موجود تھا۔ احسن اقبال صاحب نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم اندھے تو نہیں تھے جو ہمیں نظر نہ آتا کہ کتنے مسائل۔ اپریل 22 میں جب حکومت ہم نے لی، ہم اتنے اندھے نہیں تھے کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کھائی پڑی ہے۔ بہت آسان تھا کہ 1 مہینے میں اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیتے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم نے واپس آ جانا۔ ہم نے اپنی سیاست کا نقصان کیا لیکن پاکستان کی ریاست کا دفاع کیا۔ ایک طرف آپ سسٹم کے اندر بھی رہنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ سسٹم کو راک بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے، یہ پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل ہے۔